السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 6 دسمبر 2024 اور بہت ہی خوبصورت سی آب و ہوا اور سردی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ پچھلے 2 روز اچھی خاصی سخت سردی رہی اور برف بھی پڑ گئی، لیکن کل کی جو بارش ہوئی ہے اس سے ایک تو وہ ساری جو تھوڑی بہت سڑکوں پہ نظر آ رہی تھی برف کی کیا کہتے ہیں ایک ہلکی سی لہر، وہ بھی ختم ہو گئی اور بعض جگہوں پہ صفائی بھی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں، ایسی ایسی چیزیں پیدا کی ہیں کہ اگر انسان ایک ایک نعمت کے اوپر غور کرنا شروع کرے تو میرا خیال ہے وہ خدا تعالیٰ کا اتنا مشکور ہو کہ ساری جو اس کی زندگی ہے وہ شکر سے ہی گزر جائے۔ لیکن انسان بہت ہی ناشکرا ہے، اتنا ناشکرا ہے کہ جیسے جیسے خدا تعالیٰ کی مہربانیاں، خدا تعالیٰ کی جو احسانات ہیں وہ بڑھتے ہیں، اتنا ہی زیادہ اس کے اندر فرعونیت اور خدا تعالیٰ سے دوری ہوتی چلی جاتی ہے۔ دنیا میں کتنے ارب انسان بس رہے ہیں، مگر آپ کبھی غور کریں کہ ان میں سے کتنے ہیں جو خدا تعالیٰ کی دی ہوئی صحت، سب سے بڑی نعمت جو انسان کے پاس ہے وہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی صحت ہے۔ ایک ایک سانس جو اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے اس کا بھی انسان جو ہے نا وہ قرض نہیں اتار سکتا، لیکن وہ اس طرح ہوتا ہے کہ بعض دماغ میں آتا ہے کہ یہ گرانٹیڈ ہے، یہ آٹومیٹک ہے۔ کبھی آپ جا کے ہاسپٹل میں دیکھیں جو لوگ سانس کی مشینوں پہ ہوتے ہیں یا جو لوگ جن کو وہ لگی ہوتی ہیں مشینیں صفائی والی، ان سے پرابلم ہو جائے، ان کی جو حالت ہوتی ہے ان کو جائزہ لیں، ان پہ بیٹھ کے ان کے پاس غور کریں تو انسان کے پھر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو ان چیزوں، ان بلاؤں سے، ان تکلیفوں سے بچایا ہوا ہے، تو میری حرکات کیا ہیں، کر کیا رہے ہیں۔ انسان کو جب طاقت مل جاتی ہے، جب انسان کو رتبہ مل جاتا ہے، شہرت مل جاتی ہے، یا انسان کو حفاظت مل جاتی ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میں ایک محفوظ ماحول میں ہوں جہاں مجھے کوئی خطرہ نہیں، تو پھر اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ آہستہ 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 خدا سے دوری، خدا تعالیٰ کی عبادت سے دور۔ اس کی مثال ہم لے لیتے ہیں، وہ لوگ جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان، انڈیا یا ایشین ممالک میں جو تکلیف ہے مذہبی عناصر کی طرف سے یا سیاسی وجوہات کی بنا پہ لوگوں کو، وہ جب وہاں ہوتے ہیں تو وہاں ان کا معیار اور ہوتا ہے، ان کی خدا کی طرف پکار یا خدا سے مدد مانگنا، ایک مخلص پن۔ جب وہ باہر آ جاتے ہیں تو وہاں یہاں آ کے آہستہ آہستہ سلولی تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ کی نظروں کے سامنے ہوں گے، آپ کی فیملیوں میں ہوں گے، تو کتنا فرق آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر انسان کو محسوس ہونا شروع ہوتا ہے یا اللہ اب دعائیں نہیں، خدا اب دعائیں نہیں سنتا، اب خدا تعالیٰ کے وہ معجزات جس پہ ہم پاکستان میں ہوتے تھے یا جب کچھ، تو ایسے وہ ہمیں لگتا تھا کہ ادھر دعا کی اور ادھر جو ہے خدا تعالیٰ نے قبول کر لی، یہ چیزیں کیوں نظر نہیں آتی؟ وہ وجہ یہی ہے کہ جو ایک آتا ہے نا حدیث میں، ایک تو مال اور ایک اولاد، یہ 2 چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے امتحان ہے۔ مسجد قریب پہنچ گئی ہے تو تھوڑا ہم اپنا بچپن کا شوق پورا کر لیتے ہیں۔ صلی
علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد إياك نعبد وإياك نستعين